میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہاروسکوپ جولائی 2021۔ اس میں سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی اور تمام ہاروسکوپ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کو کس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے، کون سی چیزیں پازیٹیو ہوں گی، کون سی چیزیں سے ان کو بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی جو ڈیٹ ہے، اس زوڈیک سائن کے اندر کون سے افراد آتے ہیں۔ ایسے افراد جو 21 مارچ سے 19 اپریل کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا زوڈیک سائن ایریز یعنی برج حمل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ان کا رولنگ پلانٹ دیکھیں تو اس کا رولنگ پلانٹ مریخ ہے، اور ان کے لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا ریڈ ہوتا ہے، اور لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 9 ہے، اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا سرخ عقیق ہے۔ میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر اکثر لوگ جو نئے کام کرنے والے ہیں، جن کو نجوم کا پتہ نہیں ہے، وہ ڈائمنڈ اس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ ڈائمنڈ اس کا سٹون نہیں ہے۔ پلیز ڈائمنڈ مت پہنیے گا، آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ سرخ عقیق پہنیں، ادروائز نہیں پہننا چاہتے تو آپ ڈائمنڈ مت پہنیں، کیونکہ ڈائمنڈ اس کا ایکچوئل سٹون نہیں ہے۔ اور ان کے لکی ڈے کی بات کریں تو ان کا لکی ڈے ٹیوزڈے ہے۔ شروع کرتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر جو ہے وہ ان کے ہاروسکوپ کے اندر کیا پوزیشن ہے۔ سب سے پہلے ان کی ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے ان کے لیے یہ منتھ بہت اچھا رہے گا۔ مریخ کی پوزیشن بہت اچھی ہے، برج اسد کے اندر اسے اوج ہوتا ہے، یعنی ایک اچھی پوزیشن ہے، بہت طاقتور پوزیشن ہے۔ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا مہینہ ثابت ہو سکے گا۔ امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور امپورٹنٹ نیچر کے کام کر سکتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے وہ کام نہیں ہو رہے تو اس ماہ کے اندر کوشش کریں گے تو یہ آپ کے کام ہو سکیں گے۔ اور اگر ہم ان کی ذہنی رجحان کی بات کریں اس منتھ کے اندر، تو ان کا ذہنی رجحان محبت اور عشق کے معاملات کی طرف رہے گا۔ ان کا ٹوٹل فوکس جو ہوگا، ان کی انرجی، ان کی جو مینٹل انکلینیشن ہے، وہ محبت کے معاملات کی طرف رہے گی۔ آپ نے یہاں پر اس حوالے سے اس چیز کو پازیٹیولی لے کے چلنا ہے، بہت زیادہ ایگریشن اور پوزیسو نہیں ہونا، ورنہ آپ کے اور محبوب کے درمیان جو ہے وہ بریک اپ والی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن۔ فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے سیکنڈ ہاؤس کا جو لارڈ ہے ان کے 5th ہاؤس میں ہے، اور فرسٹ ہاؤس کے لارڈ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر کمبائنڈ ہوا ہے، جس کو کنجکشن یعنی اردو میں کران کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے اچھا رہے گا، گروتھ ہوگی۔ فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے چیزیں، معاملات بہتری کی طرف جائیں گی، فائنینشلی گرو کر سکیں گے۔ اگر آپ نے کہیں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا انویسٹمنٹ لینی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، یہاں پر آپ کی گروتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم ان کی بات کرتے ہیں ایگریمنٹس کی، ٹریول کی، انر کنٹری کے اندر، ود ان کنٹری میں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو مرکری ہے، مرکری ان کا جو ہے وہ کینسر میں داخل ہوگا 12 جولائی کو۔ تو 12 جولائی سے پہلے تک یعنی 11 جولائی تک ایگریمنٹس کر سکتے ہیں، اور اپنی کمیونیکیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں سے آپ کے جو تعلقات ہیں یہ بہتر رہیں گے۔ 12 جولائی سے یہ آپ کے 4th ہاؤس میں آئے گا۔ 4th ہاؤس میں یہاں پر شمس کے ساتھ ہوگا، یہاں پر تھوڑا سا ذہنی دباؤ، اس طرح کی سچویشن آپ کو محسوس ہو سکتی ہے۔ گھریلو معاملات میں ٹینشن، ڈپریشن، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور 29 جولائی کو یہ برج اسد کے اندر داخل ہوگا۔ یہاں پر آلریڈی پہلے ہی مریخ اور زہرہ موجود ہوں گے۔ یہاں پر ان کا 5th ہاؤس بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوگا، محبت کے معاملات، ایجوکیشن کے معاملات اور بچوں سے ریلیٹڈ معاملات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔
اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی. میرج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم پیریڈ، یہ منتھ ان کے لیے اچھا ہے. اسپیشلی ان کی لو میرج کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بہت ہی پازیٹیو اور اچھا نظر آتا ہے. اس دوران آپ منگنی، نکاح، نسبت، یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن آپ نے 18 سے 20 جولائی کا ٹائم پیریڈ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس میں مون ان اسکارپیو ہوگا، قمردار عقرب جیسے کہتے ہیں. یہ پوزیشن کسی بھی طریقے سے اچھی شمار نہیں کی گئی. اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو محتاط رہنا ہے. کوئی بھی اچھے کام کی بنیاد یا کوئی اچھا کام سٹارٹ کرنا یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں فارن میں ٹریول کے. فارن میں ٹریول کے حوالے سے دیکھیں تو جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے. یہاں پر ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کو فارن میں ٹریول یا آپ کے ویزا، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز، یہاں پر آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ان ایریاز کو فوکس کیجیے گا اس حوالے سے تاکہ آپ بچ سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی. جاب کرنے والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے 10ویں اور 11ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ سیٹرن آلریڈی ریٹروگریڈڈ ہے اور ان کو جاب کے اوپر بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. پریشر ان کے اوپر بلڈ ہوا ہے اور انسرٹینٹی والی پوزیشن نظر آتی ہے. اس لیے آپ نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے، اوور کم کرنا ہے. اور ذہن کے اندر بدگمانی، اپنے باس، اپنے کولیگ سے ریلیٹڈ بدگمانی آپ نے نہیں لانے. اور اس کا جو صدقہ ہے، ہفتے والے دن آپ کوئی بھی کالی چیز، کالے ماش 800 گرام جس کا وزن ہو، طلوع آفتاب کے فوراً بعد آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا نام یا حیو یا قیوم اس کا ورد کریں. انشاءاللہ اس کے کرنے سے اس کے نحس اثرات سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.